ایک جانب سیاسی ہلچل ہے تو دوسری جانب دہشت گردی کا افریت بھی اس وقت پاکستان کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم نے ایک جانب دیکھا کہ افغانستان سے جڑے وہ اکاؤنٹس کے جو بار بار پاکستان کو پیغام دیتے رہے کہ ہم آ رہے ہیں اسلام آباد، اس حوالے سے، اور اس کے بعد اسلام آباد میں اس قسم کی دہشت گردی ہونا، اور دوسری جانب پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ناکام ہونا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، دفاعی تجزیہ کار۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب۔ اب آپ کوئی دیکھتے ہیں کہ نئی جنگ کی جانب، کیونکہ یہ وہی کام جو اس سے پہلے بھارت کیا کرتا تھا کہ پہلے سے ان کے کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ یہ بتا دیا کرتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اب اسی روش پر افغانستان چل پڑا۔ دیکھیں، پاکستان نے پوری کوشش کر لی ہے کہ پیس کو موقع دیا جائے اور افغانستان کے ساتھ پیسفل طریقے سے اچھے نیبرز کی طرح رہا جائے۔ پاکستان نے بارہا افغان طالبان رجیم کو کہا کہ ہم نے ایک ہی ڈیمانڈ ان سے کی کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی دعا میں کہ آپ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، سو پلیز آنر اٹ۔ نہیں مانی۔ اس کے بعد انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھ کے وہاں جا کے پاکستان پہ اشتعال انگیز سے اٹیک کر دیے پوسٹوں کے اوپر۔ جب ہم نے کیا تو اس میں آپ کی 22 پوسٹوں میں قبضہ ہو گیا، ہم نے ان کی کیا نقصان کیا، 200 ان کے خارجی اور طالبان مارے ہم نے، افغان طالبان۔ اس کے بعد جب ہم نے زیادہ ان کو دبایا تو انہوں نے سفید جھنڈے کھڑے کر دیے، پھر انہوں نے میڈیٹرز کو لے آئے۔ وہاں بھی پاکستان نے ایک ہی سٹانس رکھا اور فرم سٹینڈ رکھا کہ نو کراس بارڈر ٹیررزم، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ ٹھیک، لیکن وعدے کریں لیکن لکھ کے نہیں دیتے تھے۔ اب پرابلم یہ ناکام ہو گئے۔ ابھی اس کے بعد جو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، جو انہوں نے یہ 3 کوآرڈینیٹڈ، دس ویکس انڈیا، افغان طالبان رجیم اینڈ خارجی، دیر آل 3 نیکسس کو مل کے انہوں نے انڈیا میں ایک اتفاق سے وہاں پہ وہ بلاسٹ ہو گیا سلنڈر کا، اس کو انہوں نے اتنا بڑا رنگ دیا کہ یہ بہت بڑا دھماکہ اور پاکستان نے کرایا۔ نہ انکوائری، نہ انویسٹیگیشن، نہ کوئی پروف، اور پاکستان کو بلیم جیسے پہلگام میں۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب، ان کے جو اکاؤنٹس تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ کمنگ سون اسلام آباد، بڑے کھلم کھلا کہا گیا، اور اس کے بعد اس قسم سے ہو جانا، حملہ ہونا اور پاکستان کا اتنا نقصان ہونا، تو کیا اب پاکستان کی جانب سے بھی کچھ پیغام اس جانب جائے گا؟ کیا پھر ایک دفعہ سے جو لاشیں ہیں دونوں طرف اٹھانی پڑیں گی؟ اس کا کوئی واضح حل تو کوئی نظر نہیں آ رہا اس وقت۔ دیکھیں، حل تو آپ دیکھیں جو وانا میں انہوں نے کیا ہے، جس طریقے سے بچوں پہ کہ وانا میں ساؤتھ وزیرستان میں کیڈٹ کالج پہ حملہ کیا، یہ بچوں میں حملہ جو فیوچر آف پاکستان ہے اس کو ہم ایک قسم کا پاکستان میں حملہ سمجھتے ہیں، جیسے اے پی ایس کے بچوں میں حملہ ہوا۔ خدا کا شکر ہے یہ تو اب ہماری مسلح فوج بیٹل ہارڈنڈ پروفیشنل، جس کمال مہارت سے انہوں نے یہ آپریشن کو کمپلیٹ کیا ہے، کمانڈرز کو، ٹروپس کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ایک بھی کیجولٹی نہیں ہوئی ہے، 5 خارجی مار دیے، سب بچے ایڈم سٹاف سب کو۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ تو یقینی طور پر فورسز کو ہم اس چیز کا کریڈٹ دیں گے، لیکن ان کی جانب سے جو حملہ کیا گیا، تو کیا اب وہ وقت آ چکا کہ پاکستان بھی اب اس حوالے سے فوری جواب دے اور اس کو بتائے کہ بچوں کو شہید کرنا، بچوں کے اوپر اس طرح سے اٹیک کرنا پاکستان برداشت نہیں کرے گا؟ دیکھیں، وہاں پر یہ جو خارجی تھے، یہ دہشت گرد تھے، یہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن، وائرلیس کمیونیکیشن میں افغانستان سے کمیونیکیشن آرڈرز لے رہے تھے، انسٹرکشن لے رہے تھے۔ اب وہاں پر جو پلاننگ والے تھے، جو ایگزیکیوٹر تھے، کمانڈر تھے، they need to be sorted out۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ، تو پاکستان پہ کوئی حملہ کرے گا تو we as a new normal جو ہم نے فیصلہ کی hard state we will not leave۔ now I think I expect کہ some very strong action across the border، تاکہ ہم نے ان کے کمانڈرز کو مارنا ہے جنہوں نے یہ پلان کیا، جس نے حرکت کی، so that it acts as a deterrence for other not to do it۔ سبق تو سکھائیں ان کو، اور اس کے بعد ایسا سبق سکھائیں کہ پھر یہ سفید جھنڈے خود کھڑے کریں اور خود دوبارہ پھر ہمارے میڈیٹ کے پاس جائیں کہ خدا کے لیے سیز فائر کروا دیں۔ لیکن پرابلم یہ ہمارے لیے ایک اور ہے کہ وی ہیو ٹو ویری کیئرفل۔ ہم افغان عوام کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، وہ پہلے بیچارے پچھلے 3 دہائیوں سے مزری سے گزر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، کیونکہ بریگیڈیئر صاحب آخری لمحات پروگرام کیے، تو بس اب ایک اسٹریٹ فارورڈ سا آنسر، کیا پاکستان اب
یہ جو افغانستان ہے اس کو سبق سکھانے کے لیے اور جس قسم کی وہ ایک مذاکرات کی اس نے ایک ریل چلائی اور اس کے بعد نانا کی جانب آ گیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اب اٹیک کرے اور وہاں پر وہ جو دہشت گرد عناصر ہیں اس کو نشانہ بنائے؟ دیکھیں، جو بھی اس آپریشن میں انوالو، ناٹ وی گو آل آؤٹ افغان طالبان کے اوپر، جنہوں نے اس کو پلان کیا، جنہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، وہ خوارجی چاہے افغان طالبان کی سپورٹ تھی، وی ہیو ٹو گو فار دیٹ۔ اور ہمیں یہ خبر مل جائے گی ایک آدھ دن میں، 2 دن میں، ہماری اتنی انٹیلیجنس ہے کہ ہم لے لیں گے، ان کے ٹھکانوں پہ جا کے ماریں گے اور مار کے دکھائیں گے اور انہیں ٹریننگ کیمپ بھی تباہ کریں گے۔ دیٹ از شوڈ بی دی آنسر۔ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، تبھی دنیا کا میسج آئے گا، اور خاص طور پہ انڈیا کو اور افغان طالبان رجیم کو، کہ پاکستان ول ناٹ ایکسیپٹ دس نان سینس، اور ہم کیپیبل ہیں، کیپیسٹی بھی ہے، اور ہم کر کے دکھائیں گے اور کر کے دکھایا۔ ناظرین، یہ تمام تر صورتحال ہے، ایک جانب سیاسی ہلچل ہے تو دوسری جانب دہشت گردی کا عفریت پھن کھیلائے اس وقت کھڑا ہے ہمارے سامنے، لیکن صورتحال صرف اور صرف اسی پر ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہو۔ پاکستان میں جو بھی اس وقت عمل ہو رہا ہے وہ عمل پاکستان کے لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ہو، تاکہ پاکستان اتنا مضبوط ہو کہ کوئی دشمن ملک پاکستان کو دھمکی نہ دے سکے، اور دھمکی دینے کے بعد جس طرح سے ان کی جانب عمل کیا جاتا ہے شاید یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز میں بھی نہ ہو، لیکن اس کی جانب سے کیا گیا، اور پاکستان کا اس وقت واحد حل صرف یہی ہے کہ پاکستان میں سیاسی طور پر استحکام ہو، تبھی پاکستان آگے جا سکتا ہے اور دشمن کو خاموش کروا سکتا ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔